السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 13 یعنی تختی نمبر 13 تشدید کے بیان میں۔ آج اس سبق کے اندر میں آپ کو غنہ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور غنہ کی پہچان کیا ہے، اور غنہ کی آواز منہ سے کس طرح سے نکالیں۔ اور اس کے اندر ایک اور خاص بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ تشدید کسے کہتے ہیں، اور تشدید کو قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر کس طرح سے ہم تشدید کو پڑھیں، یہ آج کے اس سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، پورا سبق دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ سبق پورا سیکھ لیا، اچھے سے سیکھ لیا، تو آپ قرآن کریم کے اندر غنہ کرنا سیکھ جائیں گے اور غنے کی پہچان کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 تشدید، یعنی یہ جو لائن کے اوپر الفابیٹ کے اوپر اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے نشان، اس کو تشدید بولتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں تشدید کا کیا کام ہوتا ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یہ بات آپ کو بہت اچھے سے سمجھنی ہے کہ نون اور میم پر اس طرح سے تشدید آ جائے تو غنہ ہوگا۔ غنہ کس طرح سے ہوگا یہ میں آپ کو آیتوں کے اندر پڑھ کر بتاؤں گا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کی برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، اس طرح سے غنہ ہوگا۔ اب آگے سمجھتے ہیں آیتوں کے اندر۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو ناظرین میں آپ کو تشدید کے بارے میں سمجھا کر چلتا ہوں۔ تشدید یعنی جس حرف کے اوپر ہو، یہ جس طرح سے با کے اوپر تشدید ہے تو یہ با 2 بار پڑھا جائے گا۔ ایک بار تو یہ پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، اور پھر دوسری مرتبہ یہ بذات خود پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے؟ حمزہ با زبر اب، یعنی حمزہ با کے ساتھ مل گیا۔ با زبر با، تو با زبر با یہ دوسری مرتبہ پڑھا گیا۔ اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با، اب با۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، اب بی، اب بی، اب بی۔ یعنی جس حرف کے اوپر بھی تشدید آ رہی ہے وہ حرف 2 بار پڑھا جائے گا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا، ات تا، ات تا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی، ات تی، ات تی، ات تی۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج جی۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اج جو، اج جا، اج جی، اج جو۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج جا۔
حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن، 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 حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، 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 با با زبر بب، با دو پیش بن، ببن، با با زیر بب، با دو پیش بن، ببن، با با پیش بب، با دو پیش بن، ببن، 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 تا با زبر تب، با دو زبر بن، تبن، تا با زیر تب، با دو زیر بن، تبن، تا با پیش تب، با دو پیش بن، تبن، 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 جیم با زبر جب، با زبر با، جب، جیم با زیر جب، با زبر با، جب، جیم با پیش جب، با زبر با، جب، 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 جیم با زبر جب، با زیر بی، جب، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب، 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 فا عین زبر فع، عین زبر ع، فع، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کوی، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، حا واد پیش حو، واد پیش وو، حو، حا یا زبر حی، یا زبر یا، حی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا، علی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا۔ تو دیکھیں ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ غنہ کی پہچان کیا ہوتی ہے اور غنہ کی آواز کس طرح سے نکلے گی، یعنی تختی کے اندر بات بیان کی گئی ہے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور غنہ یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا کہلاتا ہے۔ کس طرح سے غنہ ہوگا سمجھتے ہیں۔ یا زبر یا، زو نون پیش زن، یزن، نون پیش نو، یزن، نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ اس طرح سے کر رہے ہیں ہم، یزن، یزن ایک دم نہیں کہیں گے تو پھر غنہ ختم ہو گیا، جو کہ یہ غلط ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے غنے کے ساتھ، یزن، فا میم پیش فم، میم زبر ما، فم، فم، میم کے اوپر تشدید آ گئی تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، فم، سین یا پیش سوئی، یا زیر ی، سوئی، روت زبر رت، سوئی رت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، روت زبر رت،
سعرت، عین طا پیش عط، طا زیر طی، عطی، لام تا زبر لت، عطلت۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کے سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سبق کے اندر میں نے آپ کو مکمل طریقے سے، آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ غنہ کی پہچان کیا ہے اور غنّے کی آواز کس طرح سے منہ سے ادا ہوگی، اور تشدید کی پہچان کیا ہے اور تشدید کس طرح سے پڑھی جائے گی۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تختی نمبر 14 کے اندر رائے ساکنہ و مشددہ کے بیان میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔